नाज़रीन, आपके पसंदीदा प्रोग्राम सच का सफ़र में एक मरतबा फिर खुश आमदीद। आपने हमारा पिछला प्रोग्राम देखा होगा। हमारे पिछले प्रोग्राम की गेस्ट सिस्टर डॉलिना हमारे साथ एक मरतबा फिर मौजूद हैं। आपको आदाब कहते हैं और जितने भी जिस टाइम के हवाले से ग्रीटिंग्स होती हैं वो सब आपको मौसूल हों। और आप हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं रोज़ों से मुतल्लिक, और उसका जो ताल्लुक़ है वो ये कि मसीही रोज़े जो रखते हैं वो उनका ताल्लुक़ निजात से है या नहीं है, और रोज़ों के बारे में जो मोटे-मोटे सवालात हैं उनके जवाबात दे रहे हैं। कुछ पॉइंट्स हैं जिन पर अभी गुफ्तगू करना बाकी है, लेकिन इससे पहले कि प्रॉपर इंट्रोडक्शन दिया जाए, मैं आपको ये बताना चाहता था उस वक़्त, लेकिन वक़्त ख़त्म हो गया। वो ये कि कलीसियाई रोज़ों का जो एहतमाम है या जो सिस्टम का हिस्सा बना, इसके पीछे बुजुर्गान दीन मौजूद रहे हैं और इंटेलेक्चुअल लोग मौजूद रहे हैं। 325 ईस्वी में निकाया की कौंसिल इसमें इसका ज़िक्र हुआ और इसके बारे में हतमी जो चीज़ें हैं वो तय होना शुरू हुई। और उसके अलावा जो कलीसियाई रहनुमा हैं, थियोलॉजियंस हैं, सेंट अगस्टिन हैं, सेंट बेसिल हैं, और इन लोगों की जो आप राइटिंग्स पढ़ें तो आपको ये सारी चीज़ें नज़र आएंगी। और ये बहुत सख्ती से रोज़े रखा करते थे और हमें रखना चाहिए, इससे हमें अपनी कमज़ोरी का पता चलता है। अब प्रॉपर दोबारा से इस बात की तरफ कि हमारे साथ एमफिल एक बहन मौजूद हैं और अभी हमारे पास सवाल बाकी थे और उनके पास भी कुछ बहुत कुछ इम्पोर्टेंट बताने वाला रह गया था। जी सिस्टर जी, एक मरतबा फिर खुश आमदीद। और हमारा सवाल पीछे रह गया था और वो ये था कि रसूलों के माल में जिक्र है हज़रत पतरस का, वो छत के ऊपर दुआ कर रहे होते हैं और उन्हें रोया नज़र आती है और उस वक्त वो दुआ कर रहे होते हैं। लोग ये कहते हैं कि जो एतराज़ ये होता है कि कुछ लोगों का ख्याल है कि वो रोज़ा भी रखा हुआ था लेकिन हमें मतन में नहीं मिलता, और ये उसमें जो प्रॉब्लम नज़र आ रहा वो ये था कि वो एक बहुत अच्छी रूहानी हालत में है और रोया को समझने में गलती करते हैं। तो हमें जो सवाल इसका जो नतीजा निकल रहा है वो ये कि क्या रोज़ा आला रूहानी इक़दार या इल्म हासिल करने के लिए नाकाफ़ी है? जी, अगर हम इमाल की किताब उसके 10वें बाब की 9वीं आयत पर गौर करें तो यहाँ पे यूँ लिखा है, दूसरे दिन जब वो राह में थे और शहर के नज़दीक पहुँचे तो पतरस दोपहर के करीब कोठे पर दुआ करने को चढ़ा और उसे भूख लगी और कुछ खाना चाहता था। लेकिन जब लोग तैयार कर रहे थे तो उस पर बेखुदी छा गई और उसने देखा कि आसमान खुल गया और एक चीज़ बड़ी चादर की मानन चारों कोनों से लटकती हुई ज़मीन की तरफ उतरी, जिसमें ज़मीन के सब किस्म के चौपाए और कीड़े मकोड़े और हवा के परिंदे हैं। और उसे एक आवाज़ आई कि आए पतरस, उठ, ज़बा कर और खा। मगर पतरस ने कहा, आए खुदावन, हरगिज़ नहीं, क्योंकि मैंने कभी कोई हराम या नापाक चीज़ नहीं खाई। फिर दूसरी बार उसे आवाज़ आई कि जिनको खुदा ने पाक ठहराया है उन्हें हराम ना कह। 3 बार ऐसा ही हुआ और फिल 4 वो चीज़ आसमान पर उठा ली गई। आमीन। तो यहाँ पर अगर हम गौर करें तो 10वीं आयत में लिखा है कि उसे भूख लगी। पतरस जो है वो कोठे पर दुआ कर रहे हैं और उसे भूख लगी। भूख लगने का मतलब ये नहीं है कि उसने रोज़ा रखा हुआ था, ठीक है? और हमें इन चीज़ों को, क्योंकि जो स्क्रिप्चर जिस हद तक वजाहत करता है उसी हद तक हमें उसका जो है इंटरप्रिटेशन करने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर हमें नज़र आता है कि पतरस ने जो है वो रोज़ा नहीं रखा हुआ, लेकिन उसे उस टाइम पर भूख लगी और क्योंकि वो रोज़े की हालत में नहीं है और ही वॉज अ मैन ऑफ प्रेयर एंड फास्टिंग। इट वॉज नॉट लाइक कि जो है अगर उसने यहाँ पर नहीं रखा या वो इस वक्त बिलखसूस रोज़े की हालत में वो नहीं है, क्योंकि स्क्रिप्चर हमें ये नहीं बताता, लेकिन ही वॉज अ मैन ऑफ प्रेयर एंड फास्टिंग। तो यहाँ पर वो कुछ मतलब ये कह सकते हैं कि कॉमन सेंस ये कह रही है कि प्रोबेबली ये चांसेस हैं, वहाँ पर हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि स्क्रिप्चर में नहीं लिखा हुआ, ऐसे कह सकते हैं हम लोग, क्योंकि है तो जीव पीछे, जीव बैकग्राउंड है। बट व्हेन वी आर नॉट श्योर अबाउट समथिंग, क्योंकि बाइबल में बाइबल जिस चीज़ की जिस हद तक वजाहत करती है तो हम उसी हद तक जो है उसको परसीव करते हैं, क्योंकि अगर उसने रखा होता तो वहाँ पर मेंशन होता है, राइट? तो उसे भूख लगी और वो कुछ खाना चाहता था और जब वो खाना चाहता था तो उस पर बेखुदी जो है वो छा गई। और जहाँ पर हमसे ये दूसरे हिस्से में सवाल किया जा रहा है कि रोया समझने में गलती हुई या क्या रोज़ा आला रूहानी हलूम हासिल करने के लिए नाकाफ़ी है, तो पहली बात तो ये कि वो रोज़े की हालत में नहीं था। दूसरी बात ये कि आप अगर हम पतरस की ग्राउंड पर खड़े होकर देखें तो उसे कोई गलती नहीं की। उसको जब वो चादर आई है और शरीयत के बैकग्राउंड से होते हुए, यहूदी होते हुए, उसने वही कहा जो उसने
कई सालों से सुना, प्रैक्टिस किया, प्रीच किया, उसने वही सब कुछ कहा कि ये हराम है, कीड़े मकोड़े, और मैं इनको जो है खुदावन, मैं इनको ज़बानी करूँगा, मैं नहीं खाऊँगा। तो यहाँ पर उसने कोई बेवकूफ़ी नहीं की या उसको कोई समझने में दिक्कत नहीं हुई। वो क्योंकि इसके पीछे एक हिडन मीनिंग था जो खुदावन उसे समझाना चाहता था कि नजात सिर्फ इसराइलियों के लिए नहीं है, सिर्फ यहूदियों के लिए नहीं है, बल्कि गैर अक़वाम के लिए भी है। तो खुदावन ने उसको उस रोया के थ्रू जो है एक डीपर अंडरस्टैंडिंग में वो लेके गया। तो पतरस रसूल यहाँ पर ना उसकी अंडरस्टैंडिंग में कोई फ्लॉ था और ना ही वो रोजे की हालत में था। और रोजा हम देखते हैं कि रोजा जो है वो आपकी बसीरत को जो है वो शार्प कर देता है। रूहानी बसीरत अगर मैं कहूँ तो ज्यादा मुनासिब होगा, वो आपको ज्यादा सेंसिटिव बना देता है। तो आप रूहानी मामलात में गलती नहीं करते, आप गलती ना करने के लिए ही तो रोजा रख रहे होते हैं कि आप जो है गलती आपसे ना हो, ताकि आप पर खुदा की मर्जी अया हो जाए, आपको साफ साफ दिखाई दे। तो साफ साफ दिखाई देने के लिए तो आप रोजा रख रहे हैं, आप दुआ कर रहे हैं। तो जब आप रोजा और दुआ कर रहे हैं तो फिर उसमें गलती के तो चांसेस हैं ही नहीं, फिर तो आपको क्लियर डायरेक्शन मिलती है। जैसे हमने माल की किताब के 13वें बाब पर गौर किया और 14वें बाब पर गौर किया, और हमने आस्तर को देखा, नेहमिया जो है वो बादशाह के हुजूर जो है वो गया, तो वो पीछे क्या है, वो दुआ और रोज़ों के थ्रू जो है वो पहुंचे, और ना सिर्फ जो उन्होंने चाहा वो उन्हें मिला, बल्कि खुदावन की उन्हें क्लियर अंडरस्टैंडिंग जो है वो मिली। ठीक। सिस्टर जी, मैं इसमें थोड़ी सी मैंने बीच में भी मैंने शायद गुफ्तगू की और इशारतन कहा कि थोड़ी सी स्टडी की, और उसमें जो मैं देख रहा था कि जीव किस तरह से गैर कौमों को देखते थे। जैसे आपने कहा ना, वो अंडरस्टैंडिंग जो थी वो कि शरई तौर पर वो बिल्कुल ठीक थी उनके लिए, जो उनके रबियों ने उनको सिखाया हुआ था। लेकिन क्राइस्ट जब उनकी ज़िंदगी में आए हैं, रुहुल कुदूस उनकी ज़िंदगी में आया, तो जो खुदा का मंसूबा है वो गैर कौमों तक खुदा के कलाम को पहुंचाने का, निजात का पैगाम पहुंचाने का, वो जो ब्लर सा था, आई थिंक मैं इसको ये कहूँगा कि अभी तक ऐसा लग रहा है कि हमें आगे भी जाके नज़र आता है कि पौलुस रसूल अपने लिए कहते हैं कि गैर कौमों की मुनादी का काम मुझे सौंप दिया गया। जी। तो वो जब मतलब चादर नीचे आई और ये सारी बातें हुई हैं, तो वहाँ पर कर्नेलियस नामी एक शख्स का लिखा हुआ कि उसके लिए खुदा की जो रूह है वो उनको तैयार कर रही थी। लेकिन मैं जब स्टडी कर रहा था इन चीज़ों के लिए, तो कुछ लोगों का ख्याल है कि जैसे एक theological स्टेटमेंट होती है कि डॉक्ट्रिन्स के बारे में, क्रिश्चियन डॉक्ट्रिन्स के बारे में स्क्रिप्चर्स के अंदर वो क्लियरली नहीं होती, लेकिन अज्यूम की जाती है ऑन द बेसिस ऑफ वो रेफरेंसेस होते हैं, वो आयतें मौजूद होती हैं। जैसे ट्रिनिटी के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं, होली ट्रिनिटी के लिए इस्तेमाल करते हैं, क्राइस्ट के खुदा के बेटा होने के लिए इस्तेमाल करते हैं। वो रेफरेंसेस मौजूद होते हैं, कभी क्लियर होते हैं, कभी थोड़े से ब्लर होते हैं, और कभी हम कोई ओरिजिनल लैंग्वेज में जाके उनको देखते हैं। तो जब मैं ये आप जब बात कर रहे थे, तो मेरे जहन में जो चीज़ें आ रही थी, मैंने सोचा कि वो भी बताते जाएं कि ज्यूज़ के अंदर दोपहर के रोज़े का तसव्वुर उनके पास मौजूद था। और अभी तक आपने भी बिल्कुल ठीक कहा कि एविडेंस फ्रॉम द साइंस नहीं लेना चाहिए। अगर अंजील में ज़िक्र नहीं है तो हमें ये नहीं कहना चाहिए कि वो रोज़े की हालत में थे। लेकिन कुछ स्कॉलर्स हैं, वो ये कह रहे थे कि आपने खुद भी कहा कि वो मैन ऑफ प्रेयर एंड फास्टिंग थे, और हज़रत याकूब एक जिनका रसूलों के माल में ज़िक्र आया कि वो भी मसीह के बहुत करीबी थे, तो वो भी लिखे कि वो घुटनों के बल रहकर दुआ किया करते थे, और उनके घुटनों की जो जिल्द थी, स्किन थी, वो ऊँट की मानंद, उनकी स्किन की मानंद सख्त हो गई। वो तो उसमें नहीं है, लेकिन हिस्ट्री में उसको हम बात करते हैं। तो कुछ चीज़ें हैं जो हमें शायद डीप जाके उनको देख लेना चाहिए। हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, और उसके लिए ये है कि एक तो जैसे सिस्टर ने कहा कि एविडेंस फ्रॉम द साइलेंस हमें नहीं लेना चाहिए। स्क्रिप्चर ने जितना हमें बताया उसमें पॉइंट ये है कि खुदा हज़रत पतरस को तैयार कर रहा था कि वो कर्नेलियस जो तालबी थे उनसे मिले, और क्राइस्ट जो हज़रत पतरस का बैकग्राउंड है और जो अब तक वो सीखते आए थे कि निजात का पैगाम सबसे पहले यहूदियों को देना चाहिए। उनके यहाँ पर ये मौजूद था कि यहूदियों तक पहुँचाना चाहिए कि यरूशलेम यहूदिया और फलां इस तरह करके। लेकिन
خدا اپنے پلان اگر وہ خود بناتا ہے تو وہ اپنے پلان کو ہماری زندگیوں کے اندر چینج کرنے کی بھی قدرت رکھتا ہے، کیونکہ سارے پلان خدا کے ہیں اور ہم بھی خدا کے ہیں، اور بلکہ میں کہوں گا غیر قومیں بھی خدا کی ہیں. اور ہمیں لوگوں کو دعوت دوں گا کہ وہ اگر اس ساری گفتگو کے حوالے سے رسولوں کے اعمال میں حضرت پطرس کی اس واقعے کو 10:10 میں ہے آئی تھنک، اور اس کے بعد کرنیلیس کی جو زندگی ہے اور وہ کس طرح کا ایک نومرید کا لفظ استعمال کرتے ہیں ہم لوگ، وہ جس میں خیرات بھی آ جاتی، وہ خیرات بھی کیا کرتا تھا. وہ مطلب یہودی نہیں تھا، وہ ابھی تک مسیحی نہیں تھا، اور وہ اس وقت بہت اچھی ایک زندگی جو شاید ہم گزارنا چاہتے ہیں اس کے لیے تیار ہو رہا تھا. اور اس کے اندر خوبصورت بات یہ ہے کہ جب رسول ان کو جا کے خدا کا کلام سنا رہے ہوتے ہیں تو ان کو روح کا بپتسمہ مل جاتا ہے، اور پھر جملہ آتا ہے کہ اب ان کو پانی کے بپتسمے سے کون روک سکتا ہے. تو ہم مسیح ہیں جو لوگوں کو بپتسمے سے شاید روک دیں کہ ابھی نہیں، یہ تیار نہیں ہوا. تو یہ بڑی خوبصورت باتیں ہیں جب ہم روزوں کو ڈسکس کرتے ہیں، جب انجیل مقدس کے مطابق یا بائبل مقدس کے مطابق جب ہم اپنے جو اعتقادات ہیں، جو عقیدے ہیں، جب ہم ان کو ڈسکس کرتے ہیں تو ہمیں اپنے اندر جھانکنے کا موقع ملتا ہے. اور یہ بڑی ضروری بات ہے کہ جب روزے ہوں، یہ سیزن آئیں تو آپ رکھیں تاکہ آپ روزوں کے ذریعے سے غیر قوموں کو گواہی دے سکیں کہ مسیحی روزے کیسے ہوتے ہیں. اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں. کچھ لوگوں کا یہ بھی خیال ہے کہ مسیحوں کو روزے نہیں رکھنے چاہیے، کم سے کم جس طرح خدا یسوع مسیح نے بپتسمہ کے بعد رکھے. کیا ان کا یعنی مسیح خدا ان کا مشن فرق تھا عام مسیح سے؟ ہمیں تھوڑا سا کلیئرٹی چاہیے اس بات کو سمجھنے کے لیے کہ بیسیکلی ہم روزہ جب بھی رکھیں ہم بائی پرپز رکھیں، ناٹ ود آؤٹ پرپز. اور جب ہم بائی پرپز رکھیں گے، ود دا کنوکشن آف ہولی اسپرٹ رکھیں گے، تو ایک تو ہمیں اسپرچولی جو ہے فیور بھی ملے گا، اور دوسرا یہ کہ پھر ہم جو الرٹ بھی ہوں گے. آئی ووڈ اپریشیٹ کہ ہم جب بھی روزہ رکھیں ہم سمجھ کے ساتھ روزہ رکھیں. ہمیں کمپلیٹ کنوکشن ہونا چاہیے اس کے لیے کہ ہم کیوں روزہ رکھ رہے ہیں. ہاں، یہ روٹین نہیں ہونی چاہیے، یہ پریکٹس نہیں ہونی چاہیے کہ ہاں آپ نہیں ہونا چاہیے، نہیں، اٹ شوڈ ناٹ بی، کیونکہ وہ آپ کو جو ہے وہ اسپرچولی آپ کو ہیلپ آؤٹ نہیں کر پائے گا. اٹ ول بیکم اے روٹین، اٹ ول بیکم اے مونوٹنی. تو وہ آپ کو بینیفٹ نہیں دے گی، وہ آپ کے لیے ریاضت بن جائے گی. وہ آپ کو لگے گا کہ جسمانی طور پر آپ بہت کچھ کر رہے ہیں اور پھر آپ سیکھ کر رہے ہیں ہیون کے آپ کو ریوارڈ ملے کہ بھائی اس میں پھر آپ روزوں پر فخر کریں گے. جیسے فریسی نے کہا کہ میں ہفتے میں 2 بار جو ہے وہ روزہ رکھتا ہوں، اور اس 2 بار روزے رکھنے کو ویلیو نہیں کیا گیا، اس پر کوئی بات نہیں ہوئی. تو جو سوال آپ نے کیا ہے اس میں کہ یسوع مسیح کا مشن فرق ہے، ہمارا مشن فرق ہے، نو، we do have the same mission. یسوع مسیح نے جب جو ہے وہ روزہ رکھا تو اس میں جو ہے اس کے بعد ان کی ٹیمپٹیشن ہوئی ہے ابلیس کے تھرو، اور جو ہے وہ اسے روح نے بیابان میں لے گیا تاکہ آزمایا جائے. لیکن ہم بات کر چکے ہیں اس چیز پہ کہ وہ موفوق الفطرت تھا، ٹھیک ہے. اور ہم جب اس ہیومن باڈی میں رہتے ہیں with so many diseases, with so many problems around, so we need to do how in whatever mean God is convicting us, we have to follow him in that way, right? ہم نے پہلے بھی اس چیز پر بات کی ہے کہ بائبل ہمیں جو ہے کوئی پرسکرپشن نہیں دیتی فاسٹنگ کی. جب وہ پرسکرپشن نہیں دے رہی تو اٹس یور ڈائریکٹ contact with God, how God is revealing his will to you. تو جیسے خداوند آپ کو گائیڈ کر رہا ہے, it can be of 1 day, it can be of 3 days, it can be more than that, ٹھیک ہے. It depends on for what you are praying and for what you are fasting. پہلی چیز تو یہ ہو گئی. دوسری چیز یہ ہو گئی کہ it can be a partial fast, it can be a whole fast. آپ بائبل میں ہمیں ملتے ہیں کہ جہاں پر جو ہے کھانے اور پینے دونوں کی چیزوں سے اجتناب کیا گیا ہے, جیسے یسوع مسیح نے کیا, جیسے موسیٰ نے کیا, جیسے ایلیجا نے کیا, اور جیسے جو ہے جوشوا نے کیا. لیکن پھر ہمیں دانیل بھی نظر آتا ہے جس نے پارشل فاسٹنگ کی ہے, اس نے کچھ چیزوں سے اجتناب کی اور کچھ چیزیں دیے, لیکن پرپس سیم ہے. تو آپ کا پرپز میٹر کرتا ہے کہ آپ کیوں روزہ رکھ رہے ہیں. اٹ میٹرز
کہ آپ کس لیے جو ہے خداوند کی حضوری میں آئے ہیں. اگر ہم جو ہے فاسٹنگ میں بھی ہوں اور ہمارا زیادہ تر ٹائم جو ہے وہ اور چیزوں میں انویسٹ ہو جائے جہاں پر نہ پریئر ہو، نہ بائبل ریڈنگ ہو، نہ میڈیٹیشن ہو، تو یہ فاسٹنگ از آف نو یوز ٹو اس. میں اس میں چھوٹی سی بات کہ آپ کی گفتگو سے اندازہ ہو رہا ہے جیسے عام لوگوں میں ہوتا ہے کہ فلاں بندے نے یہ کام کیا تھا قدیم زمانے میں ایک بزرگ نے، تو ہم اس کو فالو کریں. فار ایگزامپل کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جس سے مسیح نے روزے رکھے ہمیں بھی رکھنے چاہیے. مسیح، آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ان کا مشن، مطلب مسیح کی ذات کا موافق الفطرت تھا وہ سارا سسٹم، وہ ساری چیزیں جو کرنی تھی ان کی کالنگ کا حصہ تھا. تو ہمارے لیے اس طرح کے روزے نہیں، لیکن اپنی ضرورت کے تحت، روحانی ضرورت کے تحت اور روحانی مقصد کے تحت جو خدا کی کالنگ کے ذریعے سے آپ کو ملتے ہیں، پھر وہ معنی رکھتے ہیں. ادروائز جی بالکل. اور جیسے یسوع مسیح نے جو ہے انہوں نے کیا کیا، انہوں نے باپ کی مرضی کو پورا کیا. میری اور آپ کی کالنگ بھی یہی ہے کہ ہم باپ کی مرضی کو پورا کریں. ہاں، اگر دیکھیں خدا جو ہے وہ ریزننگ، لاجک اور ان سب سے جو ہے وہ بالا تر ہے. اور اگر وہ کسی بندے کو جو ہے وہ ایک خاص انر کنوکشن کے ساتھ جو ہے کسی خاص ڈومین میں لے کے جاتا ہے، تو روح القدس باؤنڈ نہیں ہے کہ وہ کسی شخص کو 40 دنوں کا روزہ رکھنے کا فضل. لوگوں نے 40 بھی رکھے ہیں، 21 دن کے بھی روزے رکھے، بٹ دیٹ واز پارشل فاسٹنگ. دے ور سینسیبل آلسو. ٹھیک ہے، بائبل میں لکھا ہے کہ ہم میں مسیح کی عقل ہے. تو ہم میں اپنی باڈی کی بھی، کیونکہ باڈی جو ہے وہ روح القدس کا مقدس ہے. جس کو تباہ کرتا ہے، آپ کہتا ہے میں اسے تباہ کروں گا. سو یو نیڈ ٹو بی ویری سینسیبل کہ آپ نے اپنی باڈی کی بھی کیئر کرنی ہے اور آپ نے اپنی اسپرٹ کی بھی کیئر کرنی ہے. اور آپ جب فاسٹنگ کرتے ہیں تو بیسیکلی آپ اپنی روح کو جو ہے اس کی توانائی جو ہے وہ پروڈیوس کرتے ہیں. اور سیم مشن کے ساتھ جیسے یسوع مسیح کا مشن تھا، جیسے انجیل کی بشارت اس کے لیے تھی، جیسے کھوئے ہوئوں کی نجات کے لیے اس نے کام کیا. وی آر serving the same God with the same purpose. اور لیکن ہماری اپنی ڈومین میں رہ کر جس پر جس قدر فضل ہے اور جس کو جس قدر قائلیت ہے اور روح القدس کی ایک آپ کہہ لیں کہ ایک کلیرٹی ہے، اس فلو میں ہمیں فلو کرنے کی ضرورت ہے. میں آپ کی بات سے جو نتیجہ اخذ کرنے جا رہا ہوں، وہ بڑی خوبصورت بات جو آپ نے پچھلے پروگرام میں کی، وہ یہ تھی کہ جو میں نے نکالا اس میں سے بات، جیسے آپ نے فروٹ پیش کیا تو میں نے تھوڑا سا رس اس میں سے نکالا. وہ یہ تھا کہ جب آپ روح کو مضبوط کر رہے ہوتے ہیں تو جسم کمزور ہو جاتا ہے، اور جسم کی کمزوری جو ہے اور اس کے جو کام ہیں ان کی وجہ سے ہم اپنی نجات کو کھوتے ہیں، روح کی مضبوطی کی وجہ سے نہیں. تو بہت خوبصورت آپ نے باتیں کی ہیں، اور آئی تھنک جو روزوں کے حوالے سے لوگوں کے ذہنوں میں جو سوال ہیں وہ ان کے جواب ملتے جا رہے ہیں. اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں سسٹر جی. وہ یہ کہ یہ بڑا خواتین کو پسند نہیں آئے گا ڈائٹ کے حوالے سے کہ ڈائٹنگ اور فاسٹنگ میں کیا ڈفرینس ہے. آج کے دور میں نا یہ پسندیدہ مضمون ہے ڈائٹنگ، اور جو ہے یہ خواتین کو تو مجھے لگتا ہے زیادہ پسند ہے. تو بیسیکلی ڈائٹنگ جو ہے از ڈفرنٹ فرام فاسٹنگ. ٹھیک ہے، ڈائٹنگ از سبجیکشن ٹو باڈی اور فاسٹنگ از سبجیکشن ٹو اسپرٹ. آپ ڈائٹنگ میں اپنے باڈی کے معاملات کو درست کر رہے ہوتے ہیں، آپ جو ہے وہ ریگولیٹ کر رہے ہوتے ہیں، مطلب جن چیزوں کو آپ کا فیٹس جو ہے وہ ایکومولیٹ ہو جاتا ہے. اگر ہم سائنس کی ٹرمینالوجیز میں تو فیٹ آپ کا ایکومولیٹ ہو گیا. لیکن جب آپ کچھ میٹھا کھا رہے ہیں، کچھ وہ کھا رہے ہیں، تو وہ انرجی جو ہے وہ سوکروز کی صورت میں، گلوکوز کی صورت میں آپ کے سیلس کو مل رہی ہے. تو آپ کا فیٹ جو ہے وہ پہلے کا جیسے پڑا ہوا ہے وہ ابھی بھی پڑا ہوا ہے. لیکن وین یو آر فاسٹنگ، وین یو آر ایکچولی ڈائٹنگ ان ادر سینس، جب آپ ڈائٹنگ کر رہے ہیں اور ڈائٹنگ میں آپ فاسٹنگ کو وہ کرتے ہیں، کیونکہ اب جو ہے ورلڈ وائڈ جو ہے وہ ڈائٹنگ اور فاسٹنگ کو جو وہ ریلیٹ کیا جا رہا ہے. تو جب آپ وہ کھانا چھوڑتے ہیں تو آپ کے سیلس کو جو انرجی چاہیے، تو وہ فیٹس جو ہے، وہ جو اسٹورڈ فیٹس ہے، وہ کیا کرتا ہے، وہ انرجی ریلیز کر رہا ہوتا ہے. اس سے آپ سلم بھی ہو رہے ہوتے ہیں، اس کے باڈی کو بہت زیادہ بینیفٹس جو ہے وہ مل رہے ہوتے ہیں. تو یہ تو ہو گئی ڈائٹنگ، ٹھیک ہے، جس کے آپ کو بہت سارے بینیفٹس ملتے ہیں، باڈی آپ کی فائدہ اٹھاتی ہے. لیکن فاسٹنگ جو ہے، فاسٹنگ آپ کو اسپرچولی جو ہے وہ میننگز دیتی ہے، اسپرٹ کے ساتھ وہ آپ کی باڈی کو بھی فائدہ دیتی ہے.
اٹس ناٹ لائک کہ وہ صرف اسپرٹ کی, کیونکہ جب ہم کلام مقدس میں پڑھتے ہیں تو کہ میں روح القدس کا مقدس ہوں, تو اس میں روح بھی بستا ہے, پاک روح بھی بستا ہے, اور یہ جسم جو ہے یہ امپورٹنٹ ہے, یہ ایک ویسل ہے جس کے تھرو جو ہے خداوند ہمیں بشارت کے لیے استعمال کرتا ہے, خداوند ہمیں مختلف ڈومینز میں لے کے جاتا ہے. تو یہ اگر ہم جسم کی پرواہ نہ کریں تو وی آر جسٹ لائک فولز. ہمیں اس جسم کی پرواہ کرنے کی ضرورت ہے, لیکن اس سے کئی زیادہ ہمیں روح کی پرواہ کرنے کی ضرورت ہے. اور جب ہم بالکل اپنا آپ سبمٹ کرتے ہیں روحانی پرپسز کے لیے, جس بندے کے روحانی معاملات درست ہو اس کے جسمانی آٹومیٹکلی درست ہو جاتے ہیں. تو جب ہمارا روحانی گھر کا تعین ہو, ہماری روحانی مذہبے کا تعین ہو, ہماری روحانی پریکٹسز کا تعین ہو, ہمیں روح میں چلنا آتا ہو, تو ہمارے جسمانی جو ریلم کی چیزیں ہیں وہ آٹومیٹکلی درست ہوتی جاتی ہیں. وہ بھلے باڈی ہو, وہ بھلے بیہیویئر ہو, وہ ایٹیٹیوڈ, وہ سارا کچھ جو ہماری جان میں ہے. تو پھر آپ کی جان بھی جو ہے وہ زبور نویس کی طرح کہتی ہے کہ اے میری جان خداوند کو مبارک ہے, اور جو کچھ مجھ میں ہے اس کے قدوس نام کو مبارک ہے. تو فاسٹنگ میں جب آپ آتے ہیں تو پھر آپ اس کے قدوس نام کو مبارک کہتے ہیں ہر اینگل سے. سسٹر جی بہت بہت شکریہ. میرا خیال ہے کہ بہت سے لوگ جو ان چیزوں کا شکار ہوتے ہیں وہ اپنے آپ کو ٹھیک کریں گے, اسپیشلی جو غیر مسیحی ہیں وہ ان چیزوں سے بہت کچھ سیکھیں. اگلا سوال ہے کہ روزوں سے متعلق مسیحیوں میں بھی غلط فہمیاں موجود ہیں, اس کے بارے میں بتائیے. جی, روزے کے تعلق سے جو مسکنسیپشنز ہیں وہ یہ ہیں کہ جب ہم روزہ رکھیں گے تو خدا ہماری زیادہ سنتا ہے. یہ بات درست نہیں ہے. خدا جو ہے وہ کہتا ہے تم مجھ سے مانگو گے تو میں تمہیں دوں گا. جب ہم فاسٹنگ کرتے ہیں, ایز سیڈ ارلیئر کہ فاسٹنگ ہماری خدا کو کوئی بینیفٹ نہیں دے رہی, لیکن ہاں ہماری ہمبلنس کو دکھا رہی ہے, ہمارے خدا پر انحصار کو دکھا رہی ہے. تو ہم جب جو ہے کسی جگہ پر پھنسے ہوئے ہوں تو بجائے اس کے کہ ہم یہ کہیں کہ میرا خدا تو بولتا ہی نہیں ہے, یا میں روزہ ہی رکھوں گا, یا میں اپنے بہت سارے مذاہب میں ہمیں دکھتا ہے کہ وہ اپنے جسم کو دکھ دیتے ہیں کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ ہم ایسا کریں گے تو پھر خدا ہماری سنے گا, جبکہ یہ ریئل گراؤنڈ نہیں ہے. ریئل گراؤنڈ یہ ہے کہ خدا جس نے مجھے اور آپ کو منہ دیا ہے, جو خود جو ہے جو ہم جو کتنا بولتے ہیں, ہم جب سوتے ہیں تب ہم نہیں بولتے, تو خدا بولتا ہے انسانوں سے, وہ کمیونیکیٹ کرتا ہے, اور کمیونیکیٹ کرنے کے لیے ہی اس نے اپنے بیٹے کو بھیجا تاکہ جو گیپ تھا وہ فل اپ ہو. تو پہلا مسکنسیپشن تو یہ کہ جو ہے نا ہم روزہ رکھیں گے تو خداوند ہم سے بولے گا, تو خداوند تو آلریڈی بول رہا ہے. ہاں, لیکن اگر آپ اس قدر مصروف ہیں اور اس قدر وہ ہیں کہ آپ جو لاسٹ ہیں اور آپ کو کلیئر پکچر نہیں سمجھ میں آ رہی, تو تب جب آپ چیزوں سے ہٹ کر علیحدہ ہو کر آپ کانسنٹریشن, فاسٹنگ آپ کی کانسنٹریشن کو بڑھاتی ہے, فاسٹنگ آپ کے میڈیٹیشن کو بڑھاتی ہے, فاسٹنگ آپ کی پریئرفل لائف کو بڑھاتی ہے. تو جب اس موٹیو کے ساتھ کہ میں خداوند کی بہتر طور سے اس کے پرسپیکٹو کو جان جاؤں, تو وہاں پر آپ کو ضرور ہیلپ ملے گی. پھر دوسرا ایک جو مسکنسیپشن ہے وہ یہ ہے کہ ابلیس سے مقابلہ کرنے کے لیے جو ہے فاسٹنگ ضروری ہے. بیسیکلی اس کے لیے کبھی کبھی لوگ ریفرنس دیتے ہیں کہ وہ ایک قسم جو دعا اور روزے کے بغیر نہیں نکلے گی. تو بیسیکلی ابلیس کا یسوع مسیح نے صلیب پر برملا تماشا بنا دیا, اور ہاں ہم انکاؤنٹر کرتے ہیں, ہم وارفیئر کا بھی حصہ ہیں, اور ہمیں جو ہے ایسے جو ڈیمونک اسپرٹس ہیں ہم ان سے بھی جو ہے وہ لڑتے ہیں, لیکن وہ ہم فاسٹنگ میں ہونے کی وجہ سے وہ شکست خوردہ نہیں ہوتی, وہ بیسیکلی آپ کے سبجیکشن ٹو دا اسپرٹ میں ہونے کی. آپ اگر پریئرفل لائف میں زندگی گزار رہے ہیں, آپ خداوند سے پیار کرنے والے, اور آپ انڈر دا سبجیکشن آف اسپرٹ ہیں, گو کہ آپ کو کچھ ٹائم کے لیے آپ روزہ رکھ پاتے ہیں یا آپ روزہ نہیں بھی رکھ پاتے, بٹ یو آر انڈر دا سبجیکشن آف دا ہولی اسپرٹ, تو پھر آپ جو ہے پہاڑوں کو کہیں گے تو وہ میدان ہو جائیں گے, اور آپ ابلیسی ارواح جو ہے بائبل لکھا ہے وہ ڈرتی تھر تھراتی اور کانپتی ہیں. تو ابلیس کو ڈرانے کے لیے ہم جو ہے وہ فاسٹنگ نہیں کرتے. فاسٹنگ ہم کرتے ہیں اپنی ذات کے لیے, فاسٹنگ ہم کرتے ہیں اپنی اسپرٹ کے لیے, ہم اپنے آپ کو سدھارنے کے لیے. ہمارا سب سے بڑا دشمن ہمارا اپنا جسم ہے, اس کی خواہشات, اس کے ایٹیٹیوڈس. ہم اکثر آپ دیکھیں کہ
ہمیں غیر اقوام میں بھی نظر آتا ہے، کچھ لوگ جب روزہ رکھ لیتے ہیں تو وہ بجھی ہوئی صورت بنا لیتے ہیں، اور ہمیں ری ایکشن زیادہ، گاڑی والے مسجد والے وہ زیادہ شور اور غصہ، بلیوں کو گالیاں دیتے دیکھا ہے روزے داروں کو. آپ پلیز میرا درد کو نہیں سمجھ سکتے. تو بہت سارے جو ہے نا انسان جو ہے وہ مختلف ٹینٹرمز تھرو کر رہے ہوتے ہیں. اینڈ وائی دے آر تھروئنگ دا ٹینٹرمز؟ بیکاز دے آر ناٹ ان ہیبٹ آف الائننگ دیم سیلف ٹو دا ہولی اسپرٹ، ٹو دا اسپرچل ریلم کے ساتھ کنیکشن نہیں ہے، زبردستی ہے، دکھاوا ہے، دھکیلا جا رہا ہے کہ کریں آپ، لوگوں سے کریڈٹ لینا چاہتے ہیں، اور بعض اوقات لوگوں سے کریڈٹ لینا چاہتے ہیں، بعض اوقات سیلف سیٹسفیکشن کے لیے کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم نمازی دکھیں، ہم روزے دار دکھیں. تو اگر آپ یہ سیلف سیٹسفیکشن کے لیے، سیلف گریٹیٹیوڈ کے لیے جو ہے وہ روزہ رکھیں گے تو اس سے آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. بائبل مقدس میں متی کی انجیل اس کے 6 باب میں لکھا ہے جب تم روزہ رکھو، اور پھر آگے نیچے کی آیات بڑی خوبصورت ہے، اس میں لکھا ہے، کین آئی ریڈ اٹ؟ وہ زیادہ مسیح کے اپنے الفاظ خوبصورت ہیں. سو متی کی انجیل اس کے 6 باب کی 16ویں آیت میں لکھا ہے جب تم روزہ رکھو تو ریاکاروں کی طرح اپنی صورت اداس نہ بناؤ، کیونکہ وہ اپنا منہ بگاڑتے ہیں تاکہ لوگ ان کو روزے دار جانیں. میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ اپنا اجر پا چکے. بلکہ جب تو روزہ رکھے تو اپنے سر میں تیل ڈال اور منہ دھو، تاکہ آدمی نہیں بلکہ تیرا باپ جو پوشیدگی میں ہے تجھے روزہ دار جانے. اس صورت میں تیرا باپ جو پوشیدگی میں دیکھتا ہے تجھے بدلہ دے گا. اس سے ہم 2-3 چیزیں سیکھ سکتے ہیں. پہلی چیز یہ، جب آپ روزہ رکھ رہے ہیں تو آپ کو خدا دیکھ رہا ہے پوشیدگی میں، ہی از واچنگ یو وٹ ایور یو آر ڈوئنگ. اور اس کے بعد جو ہے وہ روزہ دار بھی تجھے جانے گا. جب آپ دنیا کو نہیں دکھائیں گے کہ میں نے روزہ رکھا ہے، جب آپ منہ دھوئیں گے، جب آپ سر پہ تیل لگائیں گے، جب آپ اس کا جو ہے اشتہار نہیں دیں گے، بلکہ آپ سیلف گریٹیفیکیشن سے نکل کر اور ساری چیزوں سے نکل کر سیلف سیٹسفیکشن سے نکل گئے، آپ جب صحیح معنوں میں روزہ رکھیں گے تو آسمانی باپ آپ کو دیکھے گا اور روزہ دار جانے گا، دیکھے گا بھی، روزہ دار جانے گا بھی، اور تیسری چیز آپ کو بدلا دے گا. سو دیٹ از بیوٹیفل. اور یہ انجیل مقدس میں درج ہے کہ آپ نے کیسے رکھنا ہے. بہت زیادہ تفسیریں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. اس چھوٹی سی بات کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے گا اور اس پروگرام کو آگے تک پہنچائے لوگوں، کیونکہ ہمارے روزے آنے والے ہیں، اور جو غیر اقوام ہیں ان کو بھی بتا سکتے ہیں. جو کبھی آپ سے سوال پوچھیں روزوں کے بارے، کہ مسیحوں کے روزے کیسے ہوتے ہیں، اور آپ کے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ آپ انجیل مقدس پڑھ سکیں، تو پھر آپ ہمارے پروگرام کو ریفر کر سکتے ہیں. چھوٹی سی بات کے ساتھ اجازت دیجیے گا. خدا حافظ.